اس آنکھ کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، اس آنکھ کو بچانا کیسے؟ میرے عزیزو، اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھیں، اس کو حرام کاری سے بچا لیں۔ آپ کی آنکھ پاکیزہ ہوگی، آپ کا دل بھی پاکیزہ ہو جائے گا، اور دل پاکیزہ ہو گیا تو آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے کاموں کو جانتا ہوں، یہ جو دلوں میں ارادے کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، اور آنکھ کی ہیرا پھیری کو بھی جانتا ہوں۔ یہ مومنوں کو حکم ہے، مردوں کے لیے حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہاں پر مردوں کو خطاب ہے، مومنوں کو خطاب ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر خواتین کو ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو، مومن عورتوں کو، کہ وہ بھی نیچی نگاہیں رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور حفاظت کیا کریں، اپنی عصمتوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، میرے عزیزو، قرآن حکم دے رہا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہے، بہت تذکرہ ہے۔ اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے میرے پاس بہت قرآن و حدیث میں مواد موجود ہے، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان جس بے راہ روی کا شکار ہیں، جس راہ سے بھٹک چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، کس طریقے سے ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ اور ان میں سے پہلا موضوع ہی میرا آنکھ ہے کہ نوجوان ہدایت کیسے پا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، بد نظری نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور آج کے معاشرے کے نوجوان اس قباحت میں بہت آگے جا چکے ہیں، بہت دور نکل چکے ہیں۔ انہیں واپس لانا جو ہے بہت بڑے ہمت اور توفیق الہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں پیدا ہونے والے بگاڑ اور بد اخلاقیاں اور بد نظری کا سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ بے پردگی ہے۔